يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره۔ حاضرین جمعہ اور پس پردہ خواتین ملت اسلامیہ، ہر طرح کی تمام تعریف و توصیفات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے آل و اصحاب پر، ازواج مطہرات پر و دیگر تمام مؤمنین مؤمنات پر۔ حاضرین، آج کا خطبہ اہل علم و مشائخ کے رہنمائی پر عوام کی بنیادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک خطبہ ایسا دیا جائے جو کہ بنیادی ضرورتوں سے متعلق ہو۔ عام طور پر کرنٹ مسائل پر یا دیگر بڑے بڑے موضوعات پر خطبات ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کی جو روزمرہ کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جیسے وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، ان کے تعلق سے بہت ہی کم خطبات یا پروگرام ہوتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ عموماً عام طور پہ ہم لوگ غسل اور وضو کے تعلق سے جو آداب، جو مسنون چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، پھر ان پہ خطبات دینے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ جب آپ کے سامنے خطبات دیے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ اچھا یہ ایسا تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو اب تک ایسا کرتے آ رہے تھے۔ یہ بہت سارے احباب جن کے لیے یہ خطبات واقعی ضرورت ہوں کہ جب ان کے سامنے اس طرح کی کچھ باتیں آتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تو بالکل ہی معلوم نہیں تھا، یا وہ پوچھ نہیں پاتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے موضوع کے مطابق بالخصوص ان احباب کے لیے جن کو بنیادی ضرورتیں بھی نہیں معلوم ہوں، اور اس نیت سے کہ ان کو روزمرہ کی چیزیں معلوم ہو جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ اپنی زندگی کو عمل کے جامہ پہنانے میں قوی امید اور امکان رہتا ہے۔ اس پس منظر کو رکھتے ہوئے آسان الفاظ میں موضوع کی وضاحت کریں تو ہم سب یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کو طہارت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ واللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ طہارت، پاکی صفائی کا اہتمام رکھنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، بہت پسند ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی ایمان، آدھا ایمان ہے، مکمل ایمان میں سے آدھا ایمان ہے۔ اگر انسان پاکی صفائی کو خیال نہیں کرتا ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو وہ اتمام ایمان کو کہاں پہنچے گا کہ اس کا آدھا ہی ایمان مکمل نہیں۔ تو یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اسلام میں پاکی و صفائی کے لیے
دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے طہارت اور ایک لفظ ہے تزکیہ۔ قرآن مجید کے سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 میں عملی طور پر ان دونوں الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ جمع کیا ہے، صرف ایک جگہ پہ، اور فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے مال کی زکوٰۃ کو لیجئے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، یعنی زکوٰۃ، مال کے زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، انسان بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ استعمال فرمایا۔ تو عربی میں صفائی کے لیے طہارت اور تزکیہ ہے، تو پاکی اور صفائی کے لیے جب دو لفظ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ہی معنی نہیں دے گا، یا اس کا ایک ہی مفہوم بالخصوص نہیں ہوگا۔ جب دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ طہارت کہتے ہیں ظاہری پاکی صفائی کو، جسمانی پاکی صفائی کو طہارت کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے تزکیہ کہتے ہیں اندرونی صفائی کو، کہ اس کا دل بھی پاک صاف ہو۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ظاہری پاکی صفائی کے ساتھ ساتھ اسلام کے ماننے والے، کتاب و سنت کو پکڑنے والے، وہ اندرونی طور پہ بھی مکمل طور پہ صاف ستھرا ہو۔ اسی وجہ سے تقریباً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر نبی کو بھیجنے کے لیے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے اس مقصد کو بھی ذکر کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اسی طریقے سے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ رسول اپنے سامنے والوں کے اپنے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ان کے ماننے والوں کی دلوں کا تزکیہ کریں، ان کی اندرونی صفائی کریں اور ان کو کتاب و حکمت سکھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے۔ تو ظاہری پاکی صفائی کے تعلق سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ اندرونی صفائی کا کیا مطلب ہے؟ یہ اندرونی صفائی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر میں چند روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یاد رہے اس اعتبار سے کہ اسلام میں پاکی کے 3 مراتب ہو گئے، 3 درجہ ہو گئے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جب انسان کفر و شرک سے، نفاق سے نکل کر کے جب وہ کلمہ توحید پڑھتا ہے تو وہ انسان پاک ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اب کفر و شرک، نفاق جیسی غلاظت نہیں ہے، اب وہ مکمل طور پہ اس اعتبار سے وہ وہاں سے نکلنے کی وجہ سے وہ پاک و صاف ہو گیا۔ تو یہ طہارت کا پہلا درجہ ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ یہ جو بلا شبہ یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ان کے جسموں کے اوپر نجاست لگی ہوئی رہتی تھی؟ یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو منافقین ہیں اور یہ جو کفار ہیں، یہ کفر و شرک کے دلدل میں، نفاق کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسی غلاظت میں ہیں کہ یہ لوگ پاک نہیں ہیں، نجس ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لہذا اے مشرکو اس سال کے بعد تم مسجد حرام نہیں آنا، یعنی کفار و مشرکین کے داخلہ کی ممانعت اس آیت کے نزول کے بعد منع ہو گیا کہ آپ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی طہارت یہ ہے کہ انسان کفر و شرک کو اور منافقت سے پاک ہو جائے، یہ انسان طہارت کے پہلے مرحلے کے اوپر پہنچتا ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ صحیح ترین احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ الحدیث امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ گھر واپس لوٹ کے چلے گئے. اللہ کے نبی تعجب میں پڑے رہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، جواب نہیں دیا. وہ گھر پہ گئے اور کافی دیر کے بعد واپس پلٹ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا، حیران میں ہوئے کہ ابو ہریرہ تمہیں کیا ہو گیا، میں نے تو تمہیں سلام کیا تھا، تم نے جواب نہیں دیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ناپاک تھا، اے اللہ کے نبی میں نجس تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ ان المؤمن لا ينجس، کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یعنی اس کی ناپاکی اس کیفیت میں نہیں ہے کہ ایک مسلمان جب سلام کرے تو وہ سلام کے جواب دینے کے لیے وہ ناپاک رہے، ایسا نجس نہیں ہے وہ. یعنی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ اذکار پڑھنا چاہے صبح و شام کی اور وہ اتنا ناپاک نہیں کہ وہ نہ پڑھ سکے. ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو قرآن و حدیث سے سمجھانے کے لیے وہ ریفرنس دے، حوالہ جو قرآن کریم کا یا حدیث مبارکہ کو پڑھ کے بتائے تو اس کو ہم ناپاک کہیں. یعنی ایسا ناپاک نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کو بھی انجام نہ دے پائیں. یعنی کہ بنیادی طور پہ چونکہ یہ اللہ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، فرشتوں پر ایمان لا چکے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے ان کے اندر کفر و شرک اور نفاق نہ ہونے کی بنا پہ یہ بنیادی طور پہ جو طہارت کے 3 مراتب ہیں ان میں سے یہ پہلا ہے. اس کے حاصل ہونے کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ طور پہ پاک رہتا ہے، وہ بنیادی طور پہ اس کا ضمیر پاک رہتا ہے، اس کا دل پاک رہتا ہے. اس کی بنا پہ وہ ایک دوسرے کو کسی بھی وقت سلام کر سکتا ہے، ذکر و اذکار پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ خواب میں ہو اور کسی بھی مرحلے میں ہو. اتنا وہ ناپاک نہیں ہے کہ ان کام کو بھی انجام نہیں دے سکتا. یہ اصل میں واقعہ پیش آیا تھا. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ان المؤمن لا ينجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو اگر ذکر و اذکار کرنا ہو، صبح و شام کی تلاوت کرنی ہو، اوصاف اور اوارد کو پڑھنا ہو، تو اس کے لیے ایسا آپ نہ محسوس کریں کہ میں تو ناپاک ہوں اور اس طریقے سے میں دعا نہیں پڑھ سکتا اور وغیرہ وغیرہ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ کی جو معمولات زندگی ہے یا صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کو آپ پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد جب ایک مسلمان نماز قائم کرنا چاہتا ہے یا جو بھی عبادت کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ طہارت کے دوسرے مرحلے پہ آئے گا، غسل اور وضو کے لیے. تو غسل ان کو ضرورت پڑے گی کہ جو واقعی طور پہ ناپاک ہے. جیسے عام طور پہ میاں بیوی کے ملنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، وہاں پہ غسل ضروری ہے. خواب میں احتلام ہو جاتا ہے، وہاں پہ ضرورت ہے. اور حیض و نفاس سے پاک ہو، وہاں سے اگر نکلے تو وہاں سے ہو جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے غسل کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ نماز کے لیے جائیں گے تو بالکل نماز کے ارادہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، مطلب ہے کہ جب تم مکمل طور پہ نماز کا ارادہ کر چکو، تب تم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم اپنے چہرے کو اور اپنی کوہنیوں سمیت، اور اس کی تشریح احادیث کے اندر ملتی ہے کہ ان چیزوں کو دھو لو. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو دوسرا درجہ ہے. تو اگر ہمیں وضو کی ضرورت ہے تو وضو کے لیے کچھ آداب ہیں. عام طور پر ہمارے ذہنوں کو الجھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے وضو نہیں کر سکتے اور واش بیسن میں وضو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے. شریعت نے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ وضو کے جو بھی ارکان ہیں وہ مکمل طور پہ ادا ہو جائیں اور اس کو اس تمام چیزوں کو پورا کر لیا جائے، وہ وضو ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے عام طور پہ ہمیں شمار کروایا جاتا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کو دھونا، کوہنیوں کو دھونا، اور اسی طرح ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا. لیکن ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کر کے ہم جو تقسیم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو
کہ مسنون اور مستحبات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کون سی وضو کے آداب ہیں کہ جس کو میں مکمل طور پہ سیکھوں، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسباغ الوضو، اتمام الوضو، مکمل وضو کرنا، اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں اور اس اعتبار سے وضو کو ہم انجام دیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ مکمل طور پہ وضو کرنے کے تعلق سے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب وضو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں۔ اور بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک تو بسم اللہ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اختلافی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو بعض کا سخت موقف ہے کہ وضو نہیں ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ وضو ہو جائے گا، لیکن جو بسم اللہ کی وجہ سے جو اجر و ثواب کمال کو پہنچنا تھا اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے، ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس لیے ہے، اس میں ذرا میں باریک بات آپ کو احساس کراؤں کہ ہم سب بہت ہی زیادہ نیک بننے کے لیے پورا بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پہ شریعت نے آپ کو مکمل طور پہ وضاحت کر دیا ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، پھر ہمیں اس سے نہ آگے بڑھنا ہے نہ ہمیں اس سے پیچھے پڑھنا ہے، بلکہ جو احباب بسم اللہ کے علاوہ آگے پڑھتے ہیں وہ اتباع سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ اتباع سنت کی موافقت میں کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر یہ کہا کہ جب وضو شروع کرو تو بسم اللہ کہیے، یہ واضح کر دیا، لیکن شریعت کے اندر آپ قرآن و حدیث کے اندر جب کہیں یہ پڑھا جائے، آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ تعوذ یعنی پناہ لے کر کے، اللہ سے پناہ لے کر کے، اور اسی طریقے سے تسمیہ اللہ کا نام لے کر کے کریں، اب یہاں پہ شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، کوئی وضاحت نہیں کی ہے، اب وہاں پہ آپ جب تعوذ کہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پورا پڑھیں، اور اسی طریقے سے تسمیہ جب کہا جائے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھیں۔ تو اسی طریقے سے وضو کے شروع میں صرف بسم اللہ ہمیں کہنا ہے، کھانے کے شروع میں صرف ہمیں بسم اللہ کہنا ہے، یہ جہاں پہ وضاحت ہے ہمیں اتنا ہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو سے پہلے مسواک کرنا پسند فرماتے تھے، بلکہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے کہ مسواک کرنا، مسواک کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، اس کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بطور حکم ارشاد اس لیے نہیں فرمایا کہ تاکہ امت پریشانی میں یا مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی چونکہ بڑی تاکید فرمائی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے تو اس سنت کو ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مکمل وضو کیا جائے، جلد بازی نہ کیا جائے، ریس نہ کیا جائے، کمپٹیشن نہ کیا جائے، 30 سیکنڈ میں کر لیتا ہوں اور میں اس طریقے سے کر لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکمل وضو کرنے کے تعلق سے ایک بال بھی سوکھا نہ رہے، اچھی طرح سے وضو آپ کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مکمل وضو کرتا ہے پلس ساتھ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے 8 دروازوں سے وہ داخل ہونا چاہے ان کو بلایا جائے گا کہ جس سے چاہو آپ داخل ہو جاؤ۔ یہ بڑی فضیلت ہے، اس لیے مکمل وضو کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک کہ سوکھنے کی بات ہے تو وہیں پہ وعید بھی آئی ہے کہ اگر ایڑیاں آپ کی سوکھی رہ جائیں تو جہنم کی وعید بتائی گئی ہے، تو اس کا ہمیں خاص طور سے خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ چاہے وہ وضو ہو یا غسل، ہمیں پانی اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنی کہ ہمیں ضرورت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ٹنکی کھول دیا ہے، ادھر باتیں کر رہی ہیں، ہاں کہاں تھے، کل ولیمہ میں تھے، یہاں تھے، وہاں تھے، اور پانی وہ بہہ رہا ہے، اور بلا فضول جتنی ضرورت ہو اتنا ہی آپ خرچ کریں۔ پانی اتنی انمول چیز ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ ان حضرات سے معلوم کریں، بلکہ اکثر پوری دنیا کے کئی اکثر و بیشتر حصے میں پانی کی بڑی قلت ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سب کو ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے تو ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد وضو کا کیا طریقہ ہے؟
تو جیسا کہ مشہور ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں کہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیے سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ مگر ہمیں مکمل وضو کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھوئیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھوئیں، اور پھر اس کے بعد کلی کریں اور ناک میں پانی ڈال کر اور چڑھا کر کے اس کو ناک کو صاف کریں۔ بر صغیر میں اور بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے کہ وہاں پہ ناک کے لیے، میں اختلاف میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن آپ کے علم میں یہ بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کلی کرتے ہیں اس کے لیے الگ پانی لیتے ہیں اور ناک میں پانی الگ لیتے ہیں۔ اگر جس کسی کو دلچسپی ہو وہ احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ ایک چلو سے لے کر کے پہلے کلی کرنا اور اسی سے بچے ہوئے پانی سے ناک میں پانی ڈال کر کے صحیح سے صاف کرنا، دلائل کی روشنی میں بنیاد اور مضبوط آپ کو یہی زیادہ ملے گی کہ ایک ہی چلو سے آپ کلی بھی کریں اور اس کو ناک میں پانی ڈالیں، اور کرنے کے دونوں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنت سے موافقت اور مضبوطیت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، ہم لوگ بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں کہ انگلیوں کے درمیان خلال ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیں خلال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض احباب کو ہم نے دیکھا کہ انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں تو اس کو ہلا لیں، کہیں آپ کو شبہ نہ رہ جائے، لیکن ان احباب میں ہم نے دیکھا کہ 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں اور ان کا ایمان کمزور ہونے کی بنا پہ کہ یہ فلاں ستارے کا، فلاں ستارے کا، اس سے یہ، اس سے وہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ 4 انگوٹھیاں پہننا، اس انگلی میں بھی، اس انگلی میں بھی، یہ اسلام میں مردوں کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ اتنے آپ انگوٹھی کو پہنیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، اور اعضائے وضو میں 3 بار دھونا یہ افضل ہے۔ ایک بار بھی دھوتے ہیں کافی ہوتا ہے، لیکن 3 بار دھونا اس کو افضل ہے۔ 3 بار سے کوئی زائد دھوئے، اتنا زیادہ اس کو اتمام وضو کے چکر میں کہ تکبیر تحریمہ میں وضو شروع کیا اور 4 رکعت نکال دی، کیوں؟ میں مکمل وضو کر رہا تھا، اتنا بھی آپ نہ کریں کہ آپ کا پوری رکعت نکل جائے۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ سر کے مسح میں اختلاف ہے، لیکن آپ یہ بات رکھیں جو طریقہ کار آپ میں بتانے جا رہا ہوں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جتنے بھی ائمہ کرام یا دیگر ہیں سب کا اس میں اتفاق ہے، اور یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے ملائیں اور آپ اپنی پیشانی سے لے کر کے ٹوپی کو اتار دیں اور مکمل طور پہ پیچھے کی طرف لے کے چلے جائیں اور اس کو واپس لے کر کے آ جائیں۔ یہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ملا لیا، ایسے کر لیا، اس میں اختلاف، آپ کو اختلاف میں پڑنا ہی نہیں ہے، آپ تو یہاں سے لیں اور مکمل طور پہ کر لیں، یہ آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دونوں سبابہ یعنی جو شہادت کی انگلی ہے ان دونوں کو، اور اسی طریقے دونوں ابہام کو، انگوٹھے کو آپ دونوں کانوں کے اندر ڈالیں یہاں سے، اور کان کے نیچے کے لو سے اس کو آگے پھیر لیں، اور پھر پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کر دیا تو آپ کے کانوں کا بھی مسح ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دونوں پیر کو دھونا، ٹخنوں کا خاص خیال رکھیں گے، وہاں تک کہ دھوئیں گے، اور ایڑیوں کا خاص خیال رکھیں گے کہ وہ سوکھے نہ رہے۔ وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنے کا خاص خیال کیجیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور جو بھی دعائیں ثابت ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، درمیانی وضو کے اندر یہ ثابت نہیں ہے صحیح حدیث کے اندر۔ اس بات کا خیال کرنے، بعض مساجد کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ درمیانی وضو میں یہ ہے، ایسا نہیں۔ شروع میں بسم اللہ کہنے کے بعد مکمل وضو کیجئے، اس کے بعد آپ وضو کے بعد ہی دعا پڑھیے، بیچ کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو میں ترتیب ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے پاؤں دھو لیا اور پھر چہرہ دھو رہے ہیں پھر ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ایک تو ترتیب ضروری ہے، اور پے در پہ یکے بعد دیگرے فوراً دھونا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی چہرہ دھویا پھر باتیں کرنے لگے، یہ سوکھ گیا پھر دوسرا، یعنی کہ اس کی طبیعت میں جو نمی پن ہے، جو بھیگا پن ہے، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو لگاتار دھونا چاہیے۔ تو یہ چیز خیال کریں گے۔ اور آخر میں آخری ادب وضو کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنت میں پاؤں چلنے کی آہٹ محسوس کی، تو واپس آنے کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال تمہارا کیا عمل ہے کہ تم
زمین پہ ہو اور میں نے تمہاری آہٹ وہاں پہ محسوس کی، وہاں پہ تم چل رہے تھے، تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ میرا ایک عمل ہے کہ جو میں یہ کرتا ہوں کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام بنا وضو رہنا، بغیر وضو کی زندگی گزارنا یہ نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں وضو کب کیا جاتا ہے؟ جب نماز کے لیے ہم فرض نماز کے لیے آتے ہیں تب، اور ہماری زندگی بے وضو کی رہتی ہے۔ اور آپ کو ایک بات اور میں بتاؤں، جو اپنی زندگی میں رزق کی کشادگی کو چاہتا ہے، رزق کی کشادگی صرف دال چاول پیسہ نہیں ہے، رزق کی کشادگی کا معنی بہت وسیع ہے، جس کے اندر آپ کے آل اولاد، اس کی فرما برداری، آپ کی نئے سال بیوی، آپ کا گھر بار، آپ کا کاروبار، تمام چیزیں آتی ہیں۔ یہ باوضو رہنے والے کے لیے فضیلت ہے، جو باوضو رہتا ہے مکمل طور پہ باری تعالیٰ اس کی زندگیوں میں انوار و برکات کے فتوحات کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کو عادت ہمیں بنانی چاہیے، اور بڑی کمزوری ہے ہم میں، باری تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مختصراً میں بلکہ وقت ہوا چاہتا ہے، غسل کا ایک بہت الگ پارٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو آگے کی طرف دیکھوں گا۔ تو جو وضو کے تعلق سے جو آپ کو چیزیں بتلائی گئیں، اسے ہم سب کو پاکی و طہارت کے اعتبار سے بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ ہم سب کو باوضو رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن و سنت سے جڑے رہنے کی توفیق دے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہوں باری تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔